لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زنا میں مصطفیٰ است۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، بعض رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے، بعض ایسے ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے۔ اور پھر یہ جو قصے ہیں یہ قرآن پاک کا حصہ ہیں اور قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ جب ہم ان قصوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں تو فلاح پا جاتے ہیں، اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قصے کے حوالے سے چند باتیں کرنا مقصود ہے، اور اس کو جو ہے بیان کرنا بھی اس لیے کچھ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے یہ بڑے کٹھن مراحل کا دور ہے۔ تبلیغ دین کے حوالے سے جس قدر علماء کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جس طرح ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور پھر اس کو انتہائی شائستگی کے ساتھ آگے ڈیلیور کرنا، باتوں کو سننے کے باوجود دین کا کام کرنا، اس کی بات پہنچانا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب دین کے مبلغین کو بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جائے تو وہ دل ہار بیٹھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بیان مبلغین کے لیے بھی ہے، اور دوسرا ہم مسلمانوں جو عام مسلمان ہیں ہمارے لیے بھی ہے کہ کتنے لوگوں نے انبیاء کو جب جھٹلایا، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام جو مفسرین نے تفسیر میں بیان کیا وہ عبد الغفار ہے، اور آپ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور آپ کو نوح اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے گریہ ازاری کیا کرتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، تڑپنا اور پھر معافی مانگنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا خاصہ تو ہے، لیکن حضرت نوح کا نام عبد الغفار ہے، لیکن نوح کہنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ بڑا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ کفار کی جانب بھیجے جانے والے آپ پہلے رسول ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو فرمایا 10 صدیوں کا۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن ہیں، یعنی 10 صدیوں کا عرصہ ہے کہ جو جناب والا یہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا درمیانی عرصہ ہے۔ اب ہم دیکھیں جو میں نے خطبہ میں آیت پاک پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق میں نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو عقائد کی دعوت دینا ہے، اعمال صالحہ کی دعوت دینا ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ قومیں بہکتی ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے لوگ آیا کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح تبلیغ فرما رہے ہیں عقیدے کی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات نہیں مانتے کہ میں تمہیں جو رب تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں، کوئی بتوں کے پیچھے لگا ہو،
کوئی چاند ستاروں کے پیچھے لگا ہے، کوئی آگ کے پیچھے لگا ہے، تو اگر تم یہ میری بات نہ مانو تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو میں پھر تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اب جب آپ نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد جو قوم نے الفاظ کہے تو وہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، یہ بڑے سخت جملے تھے قوم کی طرف سے، یہ بڑے سخت جملے تھے۔ اور اللہ کے نبی، اب دیکھیں نا جی، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم میں سے کوئی عہدے والا ہے، کوئی منصب والا ہے، کوئی جاہ و جلال و عظمت والا ہے نا، جب اس کو کوئی بات کرے کہ بھئی تم تو ہو ہی بے ہدایت، تم تو گمراہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم عہدہ رکھتے ہیں، منصب رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں کہ بھئی اس نے مجھے بڑے غلط الفاظ سے جو ہے وہ پکارا ہے، بلایا ہے۔ لیکن کمال ہے انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسات پر کہ آپ کی ذوات ایسی ہیں۔ انہوں نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، آپ ہدایت نہیں دیتے، لیکن آپ نے کمال خوبصورت حلم اختیار کرتے ہوئے، بردباری اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں گمراہی پر نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یعنی کتنے خوبصورت انداز میں، حالانکہ آپ ہاتھ اٹھائیں تو رب تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے ساری قوم کو فنا کر سکتا ہے، اس جملے پہ ساری قوم کو ختم فرما سکتا ہے، لیکن آپ کی جو طبیعت تھی وہ ایسی تھی کہ ان کے بار بار باتیں کرنے کے باوجود بھی آپ دین کی تبلیغ فرماتے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور یہاں پر آپ کا ایک جملہ ہے قرآن پاک میں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، قرآن پاک میں جو انصح لکم کا جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور ایک بہت بڑے نحوی گزرے ہیں عبد القاہر جرجانی، انہوں نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں ایک قاعدہ لکھا کہ جو فعل ہے یہ تجدد پر دلالت کرتا ہے، بار بار کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ انصح لکم جو جملہ فعلیہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ایک مرتبہ بات بیان کرتے، قوم نہ مانتی، تو پھر دوسری بات ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے، دوسری بار پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ قوم نے آپ کو اتنا تنگ کیا، اس کے باوجود آپ بار بار جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں ضمناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ ہماری جان بلکہ جان ایمان ہے، ہمارے ایمان کی بھی جان ہے وہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت رب تعالیٰ کے بارگاہ میں کتنی ہے۔ یہاں پر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ذکر کی کہ جب کہا نا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو ضلال میں دیکھتے ہیں، گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود اس کا جواب دیا، جسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، آپ نے خود اس بات کا جواب دیا کہ میں گمراہی پر نہیں ہوں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، جب آپ پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب حضور نہیں بلکہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ میرے حبیب جو ہیں یہ نہ بہکے ہیں نہ راہ سے ہٹے ہیں۔ یہاں پر خود رب کریم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ قومیں جو ہیں یہ اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے الجھتی رہی ہیں، اور پھر وہ تو یہاں تک کہ جملے ان کے محفوظ ہیں قرآن پاک میں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ جو سردار تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اپنی مثل بشر ہی سمجھتے ہیں، آپ کیسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہو گئے، آپ تو ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، اور اسی طرح ہماری طرح سارے آپ کے معاملات ہیں، تو پھر آپ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کیسے ہو گئے؟ تو اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کرنا شروع کر دی، پھر اس کے بعد کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ان میں کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی منصب والا نہیں ہے، کوئی عہدے والا نہیں ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہیں تک انہوں نے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ آگے بھی کہتے چلے جاتے ہیں کہ جناب
آپ کی ہم پیروی نہیں کریں گے، آپ نے تو حد ہی کر دی ہے، آپ نے تو اپنی باتوں کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، بار بار تکرار کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان کے بارے میں جو ان کے جملے تھے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح اب آپ ہم سے بڑا جھگڑا کرنے والے ہو گئے ہیں، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اب پھر لے آئیے وہ عذاب جو آپ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ یہ رب کا عذاب آ جائے گا، اگر رب کی بات نہیں مانو گے، عبادت نہیں کرو گے، نافرمانیاں کرو گے تو عذاب آ جائے گا، تو اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو پھر رب کا ذرا وہ عذاب تو لے کر آئیں۔ ایک تو گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، اوپر سے دلیری دکھانا۔ یاد رکھیے کہ نافرمان جو ہوا کرتا ہے اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن غدار کی کبھی معافی نہیں ہوا کرتی ہے۔ بندہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، نافرمان ہے، توبہ کرے رب کی بارگاہ میں تو قبول ہو جاتی ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ بڑے گناہ لے کر آئے لیکن ایک مکھی کے سر جتنا آنسو اگر وہ بہا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام فرما دیا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غدار ہو، وہ کعبے کے پردے میں بھی لپٹا ہو تو اس کو قتل کر دیے جانے کا حکم ہوا کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اعمال پر غور کرنا ہے۔ اب یہی جب اگر ہم عمل پر غور نہیں کریں گے اور دلیر ہو جائیں گے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوئی، تو پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ نوح جتنوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ایسا کرو ایک کشتی تیار کرو، اب ہم نے انہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہمیں بالکل واضح معلوم ہو گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وہ اس کے ساتھ دریا میں چلنا شروع ہوئے تو پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ پانی نے گھیر لیا، اور جو رب کی نافرمان قومیں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ختم فرمایا۔ تو یہاں پر آج ہمیں یہی درس سننے کو ملتا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ عقائد و اعمال کی جو تبلیغ ہے یہ ازل سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو آقا علیہ السلام کی جو ہے دیگر انبیاء پر فضیلت ہمیں معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں مقام اور آقا علیہ السلام کا مقام کس طرح کا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب قوم دلیر ہو جاتی ہے تو پھر رب تعالیٰ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے والی زندگی عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے والی زندگی عطا فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔